السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز. ہم آج کے اس لیکچر میں آؤٹ لائن بنانے اور اس کے امپورٹنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیکچر میں 5 سے 6 کچھ ایسی چیزیں ہوں گے، ایسے ٹپس ہوں گے انشاءاللہ. اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہم نہ صرف ایک بیسٹ ایسے رائٹر بن سکتے ہیں، بلکہ ہم کسی بھی ایگزام میں جو ہے اپنے کویسچنس کو بہتر طور پر جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں اور مارکس جو ہے گین کر سکتے ہیں. اصل میں آؤٹ لائن جو ہے ایک لکھنے کا جو ہے، چاہے ایسے ہو چاہے جو بھی ہو، اس کو ایک لکھنے کا، رائٹنگ کا جو ہے ایک اسینشیل پارٹ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم جو ہے اس کو اکثر مس کرتے ہیں، کیونکہ اس ایسے سے آؤٹ لائن سے جو ہے آپ کے جو تھاٹس ہے وہ آرگنائز ہو جاتے ہیں، آپ ان کا ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے، آپ ان کو فلو کی روانگی سے کے ساتھ آپ ان کو جو ہے پھر لکھ سکیں گے. اگر آپ ڈائریکٹ لکھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کے جو ہے خیالات وغیرہ ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی کہ آگے پیچھے ہوں گے، جس سے آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کو رائٹنگ میں پھر ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے آؤٹ لائن جو ہے آپ کے رائٹنگ کو بالکل فلیکسیبل بنا دیتا ہے، اور آپ کا جو ورک ہے اس کو ایزی بنا دیتا ہے، اور اس کو مینٹین اور فوکس رکھنے کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے. تو آؤٹ لائن کسی بھی ایسے کو جو ہے یا کسی بھی ٹاپک کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے. آپ اچھی طرح سے ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو انالائز کر لیں. اس کے بعد جو ہے جب آپ کو سمجھ آ جائیں تو تب جا کر آپ نے جو ہے اس ایسے کو اٹیمپٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک ایسے آپ کو سامنے ہے دی بینیفٹس آف ریگولر ایکسرسائز. ابھی اس پہ آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہاں پہ صرف بینیفٹس کی طرف آپ کا فوکس ہونا چاہیے. باقی جو ایکسرسائز کے کائنڈز ہے، ٹائپس ہے، یا جو بھی امپورٹنس ہے، ان کو آپ نے جو ہے اہمیت نہیں دینا ہے. آپ کا فوکس جو ہے بینیفٹ پہ ہونا چاہیے. اکثر جو ہے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے، لیکن ان کو ٹاپک جج کرنے میں بہت وہ مس کر جاتے ہیں. اس میں اکثر کوٹیشنل جب ایسیز آتے ہیں تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کوشش کریں کوٹیشنل ایسیز کو جو ہے اٹیمپٹ نہ کرے. اگر آپ کو کوئی اور آپشن آپ کے پاس ہو تو سب سے مین جو چیز ہے وہ ٹاپک وہ ایسے آپ لکھنا سٹارٹ کر دیں جو آپ 100% آپ جس کو آپ سمجھیں. اگر آپ کسی ٹاپک کو نہیں سمجھیں گے تو اس کو بالکل اٹیمپٹ نہ کریں. اس سے جو ہے آپ کا پہلا جو آپ غلط اس کو جب سمجھیں گے غلط تو پھر آپ لکھ بھی لیں گے غلط، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. دوسری جو بات ہے وہ برین اسٹارم کر لیں. آپ لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ جو ہے برین اسٹارمنگ کریں اپنا ذہن. فار ایگزامپل یہ جو ٹاپک ہم نے آپ لوگوں کو آپ کے سامنے دیا ہے کہ بینیفٹس آف ریگولر ایکسرسائز، تو یہ جو برین اسٹارمنگ ہے آپ اس پوائنٹ پہ آگے یہاں پہ آپ پریشان نہ ہو. آپ کے تھاٹس آگے پیچھے ہوں گے، کوئی خیال آپ کو پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آ گیا، تو اس کو آپ بس لکھتے جائیں. آپ ان کو رف لکھتے جائیں، جو آرگومنٹس ہوں گے، جو پوائنٹس ہوں گے آپ ان کو لکھتے جائیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا آ گیا کہ فزیکل ہیلتھ یعنی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، یہ بیٹر سلیپ یعنی جو اس کی نیند اچھی ہوگی، ذہنی اس کا جو صحت ہے، مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی، انرجی لیول جو ہے انکریزڈ ہوگا، آپ کو طاقت میں اضافہ ہوگا، ویٹ مینجمنٹ، آپ کا ویٹ جو ہے برقرار رہے گا، آپ کا ویٹ جو ہے زیادہ نہیں ہوگا، اور ڈیزیز پریونشن، آپ کی جو بیماریاں وغیرہ ہوں گی اس سے آپ جو ہے بچ سکیں گے، اور آپ کا موڈ جو ہے بوسٹڈ ہوگا، ریڈیوسڈ اسٹریس ہے. فار ایگزامپل یہ انیشیل اسٹیج پہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آ گئی، آپ نے ان کو لکھ لیا. اگلے اسٹیج پہ آپ جا کر پھر اپنے تھاٹس کو ان کو آرگنائز کریں گے، اپنے آئیڈیاز کو آپ آرگنائز کریں گے. جو مین پیٹرن ہے، جو آپ کے برین اسٹارمنگ جو آئیڈیاز آپ کے آ گئے تھے، تو پھر آپ سوچیں کہ مجھے پہلے کس کو لکھنا چاہیے، پھر بعد میں کس کو لکھنا چاہیے، کس طرح مجھے جو ہے اپنے آؤٹ لائن کو جو ہے ترتیب دینا چاہیے. تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے. لازم سی بات ہے، آپ ڈائریکٹ تو بینیفٹس نہیں لکھیں گے، آپ انٹروڈکشن پہ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر فزیکل جسمانی صحت کے بارے میں آپ آئیں گے. اس کو اپنے سیکشن میں کریں گے، جسمانی ذہنی صحت، جسمانی صحت، اور جو ہے اوور ہال جو باقی بینیفٹس ہے، باقی جو چھوٹے چھوٹے ان کو لکھیں گے. آخر میں آپ کا کنکلوژن ہو گیا. تو اس طرح جب آپ لکھیں گے، ان کو مین آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اس کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں گے، تو آپ کا جو
ایسے ہے وہ اپنے پارٹس میں اس کو تقسیم کر دیا. انٹروڈکشن ہو گیا, کنکلوژن ہو گیا, بیچ میں جو باڈی پیراگراف ہے اس میں جو ہے اپنے 3 جو بینیفٹس ہیں ان کی بھی کائنڈز آپ نے کر کے ان کو برابر کر دیا. چوتھی جو بات ہے, آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے, انہی کو جو ہے مین ایڈنگ جو آپ نے بنایا تھا, فار ایگزامپل آپ نے فزیکل ہیلتھ کا لکھا, ہیلتھ بینیفٹس کا لکھا, تو اس کے آپ سب ایڈنگز بنائیں. اس کے آپ سب ایڈنگز بنائیں کہ فزیکل ہیلتھ میں کیا کیا چیزیں آ سکتے ہیں, فزیکل ایسے میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے. اس میں جو ہے جو سب پوائنٹس ہیں, جو سب ٹاپکس ہے, ان کو جو ہے آپ ایلوبریٹ کریں, ان پہ سوچیں, تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹک جو ہے آپ کے ذہن میں سب ایڈنگز آئیں گے. سب ایڈنگز کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لکھ سکیں گے. لیکن اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے یعنی سب ایڈنگز میں آپ فار ایگزامپل ابھی انٹروڈکشن ہے, ٹھیک ہے, اور فزیکل ہیلتھ بینیفٹس ہے, اس کے 3 ABC وہ کر دیے ہیں, پارٹس کر دیے ہیں. یعنی امپرووڈ, یعنی دل کی جو بیماری ہے, دل کی مسل وغیرہ ہے, اس کو جو ہے امپروو کرتا ہے, اور آپ کا جو اسٹرینتھ ہے اس کو جو ہے انکریز کرتا ہے, ویٹ مینجمنٹ کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تینوں جو ہے فزیکل ہیلتھ میں آئیں گے. تو اگر آپ کا جو ایسے ہے, اگر آپ CSS لیول, PCS, PMS لیول پہ آپ ایسے لکھ رہے ہیں, تو ان تمام کے ابھی فزیکل ہیلتھ بینیفٹس پہ آپ کچھ نہیں لکھیں گے. آپ ایک پیراگراف امپرووڈ کارڈیو واسکولر مسل پہ لکھیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انکریز اسٹرینتھ پہ ایک پیراگراف لکھیں گے, پھر ویٹ مینجمنٹ پہ ایک پیراگراف لکھیں گے. اگر آپ چھوٹے لیول کا یہ ایگزام دے رہے ہیں, ایک چھوٹے لیول کا, فار ایگزامپل تحصیلدار میں بھی چھوٹے اپنے ایسے لکھنے ہوتے ہیں, باقی جو ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ باقی کوشچنز بھی آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے, وہاں پہ آپ فزیکل ہیلتھ بینیفٹس آپ پیراگراف اسٹارٹ کریں گے. تو اس میں یہ تینوں چیزیں, یہ ایڈنگز ہیں, امپرووڈ, یہ جو دل کی بیماریوں سے یا دل کی مسل وغیرہ والا, اور اس کے بعد طاقت, یعنی آپ کا جو اسٹرینتھ ہے وہ انکریز ہوتا ہے, یہ تینوں پھر آپ نے ایک ہی پیراگراف میں لکھنا ہے. اگر آپ بڑے لیول پہ جا کر ایگزام دے رہے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ 3 اس کو پیراگراف میں جو ہے 3 کیٹیگریز میں کرنا ہے. اس لیے آپ کو نالج آپ کے ذہن میں پھر زیادہ آ جائے گا. ابھی آپ خود دیکھیں کہ آپ سب ایڈنگز جب دیں گے تو آپ کے ذہن میں کہیں سارے آئیڈیاز اور آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو انٹروڈکشن میں آپ کیا لکھیں گے, انٹروڈکشن میں جو ہے آپ کا جو ہوگا وہ ہک ہوگا, اٹینشن گریبر ہوگا, جس کو موٹیویٹر بھی کہتے ہیں, اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پھر بیک گراؤنڈ انفارمیشن آن امپورٹینس آف ایکسرسائز, کہ ایکسرسائز تھوڑی بہت آپ تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکس کریں گے. پھر آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں گے. تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ اگلے سلائیڈ میں ابھی ہم ڈسکس کریں گے, آپ کو بتائیں گے. اسی طرح پھر فزیکل ہیلتھ پہ آئیں گے, پھر مینٹل ہیلتھ کے سب ایڈنگز دیں گے. مینٹل ہیلتھ میں کیا ہوگا, ریڈیوس رسک آف ڈپریشن, اینزائٹی, اس کا جو ہے رسک کو ریڈیوس کر دے گا, اور انہینس کوگنیٹیو فنکشنز اینڈ میموری وغیرہ کو, آپ کی یادداشت میں بہتری ہوگی. امپرووڈ سیلف اسٹیم آپ کا جو ہے امپروو ہوگا. تو یہ آپ کی ذہنی صحت میں آ گئے. پھر اوور ہال ویل بینگ, انسان کے جو عام فائدے اس کے ہیں کہ انرجی لیول ہو گیا, ڈیزیز بیماریوں سے آپ بچ سکیں گے, آپ کا موڈ جو ہے ہمیشہ بوسٹ رہے گا, آپ خوش رہیں گے, سٹریس آپ کو نہیں ہوگا, بیٹر سلیپ, آپ کا جو سلیپ ہے, نیند ہے, وہ بہتر ہوگی. تو اس طرح آپ اس کو 3 کیٹیگریز میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر آخر میں جا کر آپ اس کو کنکلوژن میں لکھیں گے. کنکلوژن میں آپ نے کیا کرنا ہے, جو انٹروڈکشن والا مین چیز ہے وہ آپ ریکیپ کریں گے, اور جو ہے اس کے مین بینیفٹس کو تھوڑا سا دوبارہ آپ ڈسکس کریں گے, اور اپنا کلوزنگ تھاٹس آپ اس طرح دیں گے. تو اس طرح جو مین چیز ہے یہ آپ کا جو ہے یہ سب ایڈنگ والا آپ کا مین پوائنٹ ہوگا آؤٹ لائن کا. تو اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. یہ اگر آپ کریٹ کریں گے تو ابھی آپ خود دیکھیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کتنے آئیڈیاز آ گئے. تو آپ بھی اگر خود اس طرح آؤٹ لائن بنائیں گے تو کسی بھی ایگزام میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. بھی اٹینشن گریبر کیا ہے اور موٹیویٹر کیا ہے, اس کو اٹینشن گریبر یا موٹیویٹر کہتے ہیں. ایسے میں جو ہے موٹیویٹر ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ لکھیں گے اس غرض سے کہ یہ جو ریڈر ہے اس کو انسپائر کرے اور اس کو انگیج کرے, کہ وہ آپ کی جو ہے ایسے کو چھوڑے نہیں, وہ آخر تک اس کو پڑھے. مطلب بس آپ ایک کیوریوسٹی اس کے ذہن میں, ایک جو ہے تجسس اس کے ذہن میں آپ ڈالیں گے, اس کو جو ہے شوق, انٹرسٹ بڑھائیں گے آپ. تو اس کے لیے آپ موٹیویٹر یوز کریں یا اٹینشن گریبر یوز کریں. اس کے لیے آپ کوئی پوئٹری لکھ سکتے ہیں, کوئی حدیث, کوئی قرآن شریف, قرآن حکیم کا جو ہے آپ ایک آیات لکھ سکتے ہیں, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی کوٹیشن آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی فزیکل ہیلتھ پہ جو ہے میں نے ایک جان ایف کینڈی کا ایک کوٹیشن آپ لوگوں کے ذہن میں سامنے رکھا ہے.
Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, but it is also the basis of dynamic and intellectual creative activity. تو یہ آپ لکھیں گے سب سے شروع میں، آپ اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے. تو ایگزامنر کو معلوم ہوگا کہ واقعی اس کے پاس فزیکل ایکسرسائز کے جو ہے نالج زیادہ ہے کہ اس نے جو ہے اس طرح کے کوٹیشن وغیرہ بھی دیے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ موٹیویٹ ہوگا، جو ایگزامنر ہے وہ موٹیویٹ ہوگا آپ کے ایسے کو پڑھنے کے لیے. تو اٹینشن گریبر یا موٹیویٹر اس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ کوشش کریں لازمی اپنے ایسے میں لکھیں. اس کے بعد جو تھیسس اسٹیٹمنٹ کی ہم نے بات کی تھی، تھیسس اسٹیٹمنٹ اصل میں ایک سٹانس ہے، ایک جامع 2 لائن ہوں گے، لیکن اس 2 لائن میں آپ کا پورے ایسے کا جو ہے مطلب جامعیت اس پہ چھپا ہوا ہوگا. اس میں جو ہے جو آپ کے مین آرگومنٹس ہیں، مین آئیڈیاز ہے، وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ میں آپ لکھیں گے. فار ایگزامپل ایک اس میں آتا ہے کوئی ایسے آ جاتا ہے کہ سائنس جو ہے ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے یا نقصان کا باعث ہے. تو آپ ایک یہاں پہ سٹانس لیں گے کہ سائنس جو ہے بہت فائدے کا باعث ہے، اس طرح. تو آپ کا جو سٹانس ہے فائدے کا باعث ہے، آپ نے ایک سٹانس لے لیا، مطلب آپ نے اس کے بینیفٹس پہ آپ نے ابھی بات کر رہے ہیں، آپ نے ایک سٹانس لے لیا، آپ کا جو ہے یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہو گیا. اسی طرح بھی جو ریگولر ایکسرسائز کی اگر تھیسس اسٹیٹمنٹ کی بات کریں تو اس کا تھیسس اسٹیٹمنٹ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ریگولر ایکسرسائز آفرز نیومیریس فزیکل، مینٹل اینڈ ایموشنل بینیفٹس انکلوڈنگ امپرووڈ. ابھی دیکھیں یہی چیزیں ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا تھا، ہم نے 3 پارٹس کیے تھے، فزیکل، مینٹل، ایموشنل، یہ ہم نے 3 پارٹس کیے تھے اپنے ایسے کے. وہی چیزیں آپ یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں بالکل ایک الفاظ میں، انکلوڈنگ امپرووڈ، یہ مسل ہیلتھ وغیرہ، انکریزڈ اسٹرینتھ، اور یہ پورا آپ اپنا جو ہے 2-3 لائن میں آپ کا جو ایسے ہے اس کا جو آؤٹ لائن آپ نے لکھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں گے. آپ آؤٹ لائن میں جو ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے بے شک 1-2 لائن کا لکھیں، اور وہاں پہ جا کر کوشش کریں آپ اپنا آؤٹ لائن جامع انداز میں ایسے لکھتے وقت اس کو لکھیں. 5ویں جو بات آپ نے کرنی ہے، کیا کرنی ہے اپنے کام، ریویو اور ریوائز لازمی. آپ نے جب آؤٹ لائن بنا لیا، آپ نے تیار کر لیا سب کچھ، آپ نے دوبارہ اس کو ریویو کر لیں کہ کہاں پہ مجھ سے جو ہے اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کرنے میں مسٹیک ہوئی ہے، کہ کس کو آگے آنا چاہیے، کس کو پیچھے آنا چاہیے، کس کو جو ہے اگر یہ ایسے بہت لمبا ہو رہا ہے تو کون سے جو ہے پارٹس کو میں ڈیڈکٹ کر سکتا ہوں، یا بہت چھوٹا ہو رہا ہے تو کہاں پہ میں اس کو انکریز کر سکتا ہوں کہ کتنے ورڈز کا آپ کو ایسے لکھنا ہے. تو آپ اس حساب سے اس کو ریویو اور ریوائز کر لیں. اور آخری جو بات کہ اپنا جو ہے آؤٹ لائن آپ فائنلائز کریں. جب آپ سیٹسفائی ہوں گے اسٹرکچر کو دیکھ کر، بالکل آپ بالکل مطمئن ہوں گے، تو تب جا کے آپ جو ہے اپنا ایسے آپ لکھیں گے، اور اپنے ایسے کو آپ نے اس کا آؤٹ لائن بنا کر آپ اس کو نیٹ کر لیں گے. اور آخری جو بات ہے وہ یہ کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی سارے ایک ایسے لکھنے کے لیے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 30 منٹ یا 20 منٹ ہمیں دیا جائے گا. مختلف ایگزامز ہوں گے. CSS میں تو آپ کو 3 گھنٹے دیے جائیں گے ایسے لکھنے کے لیے. تو CSS میں تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں. باقی جو چھوٹے لیول کے ایگزام ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کا آؤٹ لائن آپ اسی حساب سے ٹائم مینیج کر لیں. فوراً چھوٹا کر کے آپ جو ہے ایک چھوٹا سا آؤٹ لائن بنا سکتے ہیں. اگر آپ وقت بالکل کم ہے تو آپ زبانی جو ہے آؤٹ لائن کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کا رف بنا کر اس کو نیٹ نہ کریں، اس کو آؤٹ لائن کو ڈائریکٹ آپ لکھنا سٹارٹ کر دیں. لیکن آؤٹ لائن اپنے ذہن میں اپنے برین اسٹارمنگ یہ لازمی آپ نے کرنا ہے. بے شک آپ رف پہ کر لیں لیکن یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے آؤٹ لائن کا طریقہ وغیرہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے ان کو مزید انشاءاللہ پریکٹس کروائی جائے گی. اور جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ نہیں ہے اور جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے یا اپنا رجسٹریشن فارم فل کر کے ہم سے رابطہ کر کے ہمارے کورسز کو جو ہے جوائن کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے نیکسٹ لیکچر کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.